من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مختصر سا ارشاد گرامی ہے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی تکمیل اور ایمان کو مکمل کرنے والے اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو قوتوں سے نوازا ہے اور دنیا میں بسنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں قوتوں کو وہ کام میں نہ لاتا ہو۔ ایک قوت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ رکھی کہ انسان ہر نفع بخش چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو بھی چیزیں انسان کو نفع کی معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قبیل سے ہو، لیکن انسان اپنی پسندیدہ چیز کو ہر حالت میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو قوت منافعت کہا گیا، یعنی انسان اپنے نفع کی چیزوں کا حریص اور لالچی ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیز یہ محسوس ہو کہ کسی موقع پر یہ چیز مجھے نفع دے سکتی ہے، ہر انسان اپنی اس نفع کی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ ہاں، انسانوں کے مدارج مختلف ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز نفع بخش ہو سکتی ہے تو آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو چیز آپ کے یہاں نفع دینے والی ہو، ممکن ہے میرے نزدیک وہ چیز نفع دینے والی نہ ہو۔ نفع کی چیزیں ہر انسان کی الگ الگ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی سوچ الگ الگ، ہر انسان کی فکر مختلف رکھی ہے، اور ہر انسان اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے اشیاء کو متعین کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے نفع دے رہی ہے، یہ چیز مجھے نقصان دے رہی ہے۔ لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ فطری صفت رکھی ہے کہ جو بھی نفع کی چیز ہو انسان اس کو حاصل کرنا ضرور چاہتا ہے۔ اور انسان کی پوری زندگی کی تگ و دو، اگر ہم میرے بھائیوں انسان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی انسان کی اسی صفت کے تحت گزر رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو نفع کی ہو انسان چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے وہ حاصل ہو جائے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو حرص کہہ دیتے ہیں، اسی کو لالچ کہہ دیتے ہیں، اسی کو طمع کہہ دیتے ہیں۔ انسان کے مدارج کے اعتبار سے اشیاء مختلف ہیں۔ میرے نزدیک پسندیدہ چیز دنیا کو حاصل کرنا ہے تو میری پوری زندگی اس بات پر گزر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے دنیا حاصل ہو جائے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، پوری دنیا کے انسان بس ترقی 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 اسی چیز کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے نزدیک ترقی یہ نفع کی چیز ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے میرے پاس پیسہ آئے گا مجھے نفع دے گا، میرے پاس گاڑی ہوگی میرے لیے نفع بخش ہوگی، میرے پاس بڑی تجارت ہوگی تو میرے لیے نفع کا سودا ہے۔ انسان اسی چیز کی تگودوں میں لگا ہوا ہے۔ اور جو چیزیں ہمارے یہاں نفع بخش نہیں ہے، حقیقت میں وہ نفع والی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انسان جن چیزوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نفع دینے والی نہیں ہے، میرے بھائیوں اس سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا مشاہدہ کریں، عموماً مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہے جو دین سے، قرآن سے، حدیث سے
نماز سے روزے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ آج تک آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں تو کاروبار کرتے ہوئے دل نہیں لگتا۔ اگر کوئی انسان نوجوانوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ کہتا نظر نہیں آتا میں جب گپ شپ کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، جب میں اپنے گھر والوں میں ہوتا ہوں میرا دل نہیں لگتا ہے، میں اپنے کاروبار پر اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایک انسان آپ کو ایسا کہتا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کاروبار کو نفع بخش سمجھ رہا ہوں، میرے نزدیک کاروبار کی اہمیت ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ کاروبار میرے لیے نفع کی چیز ہے، اس لیے میرا دل لگ رہا ہے۔ مجلسیں نفع کی چیز محسوس ہوتی ہیں تو مجلسوں میں دل لگتا ہے، ہمارے گھر بار ہمارے لیے نفع کی چیز محسوس ہو رہی ہے، ہمارا ان میں دل لگ رہا ہے۔ نماز ہمارے لیے نفع کی چیز نہیں، روزہ ہمارے لیے نفع کی چیز نہیں، زکوٰۃ ہمارے لیے نفع کی چیز نہیں، قرآن کی تلاوت ہماری نظروں میں نفع کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز میں ہم آتے ہیں تو دل لگنے کو ہمارا تیار نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان کے مدارج مختلف ہیں، انسان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ آپ کی نظروں میں، میری نظروں میں دنیا کی اہمیت ہے تو دنیا میں میرا دل لگ رہا ہے۔ آپ اور ہم اپنی زندگی سے ہٹ کر کے بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیا کوئی بزرگ آپ کو یہ کہتا نظر آیا کہ میرا دل نمازوں میں نہیں لگتا، میرا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا؟ میرے بھائیوں، فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفع کی چیز دنیا کو سمجھا تو دنیا میں ہمارا دل لگا، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی چیزوں کو نفع کی چیز سمجھا ہے تو آخرت کی چیزوں میں ان کا دل لگنا شروع ہوا۔ میرے بھائیوں، انسان کے اندر اللہ نے یہ کتنی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کی جو بھی نفع کی چیزیں ہوتی ہیں انسان اس کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے چند ہزار روپے کا مسئلہ آ جائے، ہم دین کے بڑے بڑے ارکان چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی میری دکان ہو، کوئی 1000-2000 کا گاہک کھڑا ہو، ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہو، میرے بھائیوں میں اپنی نماز کو ترک کر دیتا ہوں، اپنی جماعت کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ میری نظروں میں اہمیت نماز کی کم ہے، میری نظروں میں اہمیت یہ 1000-2000 روپے کی زیادہ ہے، اس لیے کاروبار کے اندر دل لگا۔ نماز کو چھوڑنا تو گوارا ہے لیکن اپنے کاروبار کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ ہم بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر دین کی عظمت اور دین کی محبت کس طرح پیوست کی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں تشریف فرما ہے، میرٹھ کے ایک نواب صاحب تشریف لائے، اشرفیوں کی تھیلی ان کے ہاتھ میں ہے۔ بات چیت کے بعد عرض کیا، حضرت میں آپ کی خدمت میں یہ کچھ اشرفیہ لے کر کے آیا ہوں، آپ ان کو اپنے کام میں لے کر کے آ جائیں، میرے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سونے کی اشرفیہ ہے، تھیلی بھری ہوئی ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا، بھائی تم میرٹھ سے چل کر کے یہاں تک آئے ہو، کیا تمہیں کوئی اور آدمی اس کا مستحق نظر نہیں آیا؟ نواب صاحب کہنے لگے، حضرت میری آپ سے ایک محبت تھی، ایک عقیدت تھی، اسی عقیدت کی وجہ سے میرٹھ سے چل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ یہ میری جانب سے قبول فرما لے۔ حضرت نانوتوی میرے بھائیوں منع کر دیتے ہیں اور مسجد سے نکل کر کے چلنے لگتے ہیں۔ جب اس نواب نے دیکھا کہ نانوتوی قبول نہیں فرمائیں گے، اپنی اشرفیوں کی تھیلی کو کھولا، حضرت کے جوتوں میں اشرفیاں ڈال کر کے چلا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب باہر جانے کے لیے تشریف لائے، اپنے جوتوں کو جھاڑنا چاہا، دیکھا تو اشرفیاں نکل رہی ہے۔ حضرت نانوتوی نے میرے بھائیوں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا دنیا تیرا بھی عجیب حال ہے، ہم جو تجھ سے دور بھاگنا چاہتے ہیں تو ہمارے دامن سے چپکی ہوئی ہے، وہ لوگ جو تیری طرف دوڑ رہے ہیں تو ان سے دور بھاگ رہی ہے۔ حضرت نانوتوی نے میرے بھائیوں وہیں پر جوتے جھاڑے، مسجد کے دروازے پر اشرفیاں پڑی رہی۔ حضرت نانوتوی جوتا پہن کر اپنے کام سے بازار تشریف لے گئے۔
ہماری نظروں میں جس چیز کی اہمیت ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا چاہا ہے، بزرگان دین کی نظروں میں جس چیز کی اہمیت ہے ان لوگوں نے اس چیز کو حاصل کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی آپ جانتے ہیں، میں بھی اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں، تمام کی تمام دنیا کی خاطر گزر رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر ہم دین کی محبت کو داخل کریں، منفعت کی چیز جیسے دنیا کو سمجھا ہے، دین کو نفع کی چیز سمجھے، یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی تلاوت کام آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ یہ ساز و سامان ہے، ایک دن تمام ساز و سامان ہمارا ختم ہوگا۔ اگر ساز و سامان کام آئے گا، یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری نوافل کام آئیں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، سنتوں سے فارغ ہو۔